بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں کل ہم نے سورۃ الشمس کی جو ابتدائی چند آیات ہے ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آخر میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اور جس چیز کو بیان کرنے کے لیے مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے وہ بات یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو اور اپنے نفس کو پاک رکھا ہر قسم کی ظاہری باطنی گناہوں سے، اور وقد خاب من دساہا، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو اور اپنے روح کو گناہوں کے ساتھ آلودہ کیا۔ تو جن لوگوں نے اپنے نفس کو اور اپنی ارواح کو گناہوں کے ساتھ آلودہ کیا ہے ان کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری آیات میں بطور واقعے کے بیان فرمائی ہے، اور وہ مثال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی ہے۔ ان کا مختصر قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے جا کر ان کے سامنے اپنی نبوت کی بات رکھی اور ان سے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، مگر صالح علیہ السلام کی قوم نے جواب میں فرمایا کہ آپ تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آ جائیں۔ چونکہ اس قوم کے اندر اونٹنیوں کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی اور یہ بڑا قیمتی مال شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے ایک گابن اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ آپ کسی پتھر کے اندر سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی اگر نکال کر دکھا دیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اونٹنی جو تھی وہ اس پتھر سے باہر نکل آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد اسی جیسا بچہ بھی اس کا پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو اونٹنی تھی یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خلاف عادت طریقے سے پتھر سے پیدا ہو گئی تھی، اس لیے وہ پانی بہت زیادہ پیا کرتی تھی اور قوم کے اندر پانی کی قلت تھی، تو اس لیے وہاں پانی کی تقسیم یوں رکھی گئی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن جو ہے نا وہ شہر کے سارے جانور۔ یہ طریقہ کار جو تھا وہ اس قوم کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس قوم کے اندر ایک خاتون تھی جس کی عادتیں کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اس کے جانور بھی بہت زیادہ تھے، تو اس نے اپنے قوم کے ایک بدماش اور ایک فاسق فاجر آدمی قدار بن سالف کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ اس اونٹنی کو قتل کرے۔ چنانچہ قدار بن سالف اپنے 9 ساتھیوں کو لے کر اس اونٹنی کو قتل کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے اس ارادے کا علم ہوا تو انہوں نے پھر بھی ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، قوم کے خیرخواہ ہونے کی حیثیت سے اس قوم کو اس عمل سے باز رکھنے کی تنبیہ فرمائی کہ ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے اپنے پیغمبر کی اس بات کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اسی بات کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، کہ قوم سمود جو تھی انہوں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب قوم کا سب سے بڑا بدبخت آدمی یعنی قدار ابن سالف اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن پیغمبر نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، اپنے پیغمبر کی اس بات کا انکار کر کے جھٹلایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، 3 دن تک تم خوب اپنی دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ 3 دنوں میں سے پہلے دن جو ہے نا وہ تمہارے جو چہرے ہوں گے وہ زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم سب ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ جب یہ دن آنے شروع ہو گئے، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے تو انہوں نے اب ارادہ کیا
کہ اس پیغمبر کو ہی جو ہے نا ہم شہید کر دیتے ہیں تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اور وہی 9 آدمی صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے رات کو ان کے گھر پہنچے تو اللہ نے وہیں پر ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد ان کی قوم جو تھی وہ تیار ہو گئی جنگ کرنے کے لیے صالح علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ پھر آپس میں ان کا کچھ معاہدہ ہوا اور صالح علیہ السلام اپنے اہل ایمان کو لے کر شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور 3 دن کے بعد اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ تو اسی عذاب کا اللہ نے یہاں پر یوں ذکر فرمایا کہ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، کہ اللہ نے اس قوم کی گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر اپنے عذاب کو نازل فرمایا اور پھر اس عذاب کو عام رکھا۔ ان کفار میں سے کسی کی تخصیص نہیں کہ سارے کے سارے کفار اس عذاب میں ہلاک ہو گئے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ کا قانون چونکہ دنیا کے قانون سے مختلف ہے اور اللہ کی قدرت بھی دنیا کے عام لوگوں کی قدرت کی طرح نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر عذاب نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا انجام کیا نکلے گا، اس کا ری ایکشن کیا آئے گا، اس کا رد عمل کیا آئے گا، اس کے اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس طرح اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔